قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم کی آیتوں کے سہارے بہت اہم گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور مسلسل اس پروگرام میں ہمارا باقاعدہ طور سے ساتھ دے رہے ہیں خطیب الاحسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو کہ وسیقہ عربی کالج میں مدرس ہیں، ٹیچر ہیں. آئیے روبرو کراتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ کے آخری جو گفتگو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ طالب علم کے بعد جو عالم ہے اس کی فضیلت، اس کے جو کمالات احادیث اور قرآن کی روشنی میں بیان کرنا. ایک دو حدیث آپ نے بیان کیا تھا اور وقت ختم ہو گیا تھا، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں وہیں سے بات پھر سے شروع کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. علم کی فضیلت سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے. صحیح. طالب علم کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی. عالم کے سلسلے میں بھی ایک دو حدیثیں کل نقل کی تھی کہ عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. قبل اس کے کہ آپ اس کو اور بیان کریں، ہم پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل ہے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا کچھ اپنے طرف سے اپنے تجربات بیان کیجیے. بہت سے ایسے حضرات مجھے ملے ہیں یا دیکھنے میں آئے ہیں، نہ جانے کیوں ہائی اسکول کے بعد بٹھا لیتے ہیں لڑکیوں کو، جبکہ اتنی زیادہ فضیلت. کیا کہیں گے آپ؟ اب بہرحال مگر جو روایت ہے اس میں کوئی باؤنڈیشن جو ہے وہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی کی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. تو بہرحال بات آ رہی تھی کہ عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے نا. غلام آزاد کرنے سے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا. پیغمبر کہتے ہیں جی سألت جبرائیل اچھا فقلت العلماء اکرم عند اللہ ام الشہداء. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ خدا کے نزدیک علماء کی حیثیت زیادہ ہے یا شہداء یا شہداء کی؟ اچھا آپ دیکھیے شہداء کے سلسلے میں کس قدر فضائل موجود ہیں. بے پناہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں. جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. یعنی قرآن زبان پر بھی پہرا بٹھلا رہا ہے، فکر پر بھی پہرا بٹھلا رہا ہے. نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. جی یہ ہے مرتبہ شہید کا، یہ ہے عظمت شہید کی. اس کے باوجود پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ جبریل خدا کے نزدیک عزت دار کون ہے زیادہ، علماء یا شہداء؟ شہداء. فقال العالم الواحد. ایک پڑھا لکھا آدمی، اچھا ایک عالم اکرم علی اللہ من 1000 شہید. اللہ اکبر. 1000 شہید سے برتر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی، واہ. ایک عالم. کیوں؟ واہ. وجہ اس کی فإن اقتداء العلماء بالانبیاء، اس لیے کہ علماء پیروی کرتے ہیں نبیوں کی. واقتداء الشہداء بالعلماء، اور یہ شہداء کس کی پیروی کرتے ہیں؟ علماء کی پیروی کرتے ہیں. علماء کی پیروی. واہ. وجہ یہ ہے. تو جس کی پیروی کی جائے گی وہ افضل ہوگا یا جو پیروی کرے گا وہ افضل ہوگا؟ جس کی. صحیح. لہذا علماء کا مرتبہ اس بہت زیادہ. اور خاص کر کے اگر کوئی عالم فقیہ ہو، اچھا عالم دین جس کو کہیے فقیہ، جی جی، تو کہتے ہیں من اکرم فقیہا مسلما لقی اللہ یوم القیامہ وہو عنہ راض. اگر کوئی کسی مسلمان عالم فقیہ کی عزت کرتا ہے
قیامت میں خدا سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا. سبحان اللہ. ومن اکرم عالما فقد اکرمنی، جو کسی عالم کا اکرام کرتا، وہی جس نے طالب علم کا اکرام کیا اس نے میرا کیا نا. صحیح. جس نے طالب علم کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا. وہی یہاں ومن اکرم عالما فقد اکرمنی، جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی. ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے جو ہے وہ میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. اور اللہ کی عزت کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. فمصیرہ الی الجنہ، تو اس کا راستہ جنت کا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عالم کے پاس جائیے، ادب کیا ہے، اچھا، سلیقہ کیا ہے. تو من جملہ اس سلیقوں کی یہ ہے کہ اذا جلست الى عالم فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول. کسی عالم کے پاس بیٹھو تو اس سے سننے کا شوق زیادہ ہو تو نسبت بولنے کا. جی جی جی. کہ صاحب وہ تو یوں ہے تو یوں کا چپ، عالم کو بولنے دو، چپ رہو تم. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے نا، مشکل یہ ہے، جیسے میں جی. جاہل آدمی، کوئی دوا کی ضرورت پڑ گئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس فن کا عالم ہے نا وہ. ہاں صحیح بات ہے. مزاج ہم لوگوں کا بڑا عجیب ہے. جی. ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ دوا آپ نے رکی، تم کیا جانتے ہو اس دوا کے بارے میں؟ صحیح بات ہے. اس آدمی نے 10 سال محنت کی ہے، ہاں. تب جا کر کے MBBS MD ہوا ہے. تم 2 دن مدرسے میں پڑھ کر کے 1-2 دوا کا نام جان گئے تو اس پر اعتراض کرو گے. تو جس فن کا جو عالم ہے، جس فن کا جو جانکار ہے، اس کو اپنی بات رکھنے دو. وہی ہو رہا ہے مراجعین اکرام پہ اعتراض. مراجع کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ یہی ہے. عجب ایک فتویٰ دیتے ہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ الف کھڑا لکھا جائے گا کہ بیڑا، ہاں. وہ کہتا ہے سیستانی صاحب نے ایسا فتویٰ کیسے دے دیا. صحیح. جو جس لائن کا جانکار ہے اس کی پیروی کرو. اور تقلید کا مطلب یہی ہے نا، یہی ہے. تقلید کا مطلب ہے آپ نہیں جانتے، یا فرض کیجئے حدیث ہی کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، جی. تو کیسے پتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کوئی تو بتانے والا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا یہ ہر جگہ ہے. ہم جو ڈاکٹر سے جا کے دوا لیتے ہیں اور بغیر چوچرا کے استعمال کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک تقلید ہے. تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. تو آپ کو جو ہے وہ طبابت نہیں آتی ڈاکٹر کی، اس میں ہے آپ کو گھر بنوانا ہے تو بھی آپ کو جو ہے انجینئر چاہیے، آپ کو دینی مسائل جاننا ہے، عالم چاہیے. لیکن اس انداز سے اس کے سامنے بیٹھیے کہ وہ بولے، آپ چپ رہیے، سنیے. کیا لطیف اس کے بعد کا فقرہ کیا. اچھا. دیکھیے بولنے کے لوگ ہنر سیکھتے ہیں نا. میرے ایک دوست بیچارے مر گئے، اللہ مغفرت کرے. ان کے لڑکے کا ایڈمیشن ہوا ہمارے اسکول میں، وسیقہ عربی کالج. اچھا. تو چونکہ ہم کلاس تھے اور دوستی تو بار بار فون کرنے کہ ہمیں یار ذرا ہمارے لڑکے کو دیکھ لیجیے. بولنا سکھاؤ یار، جیسے تم بولتے ہو ویسے. اچھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بولنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا. جی جی. امام کہتے ہیں کہ جیسے بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی سننا سیکھو. سبحان اللہ. یہ بڑی بہت بڑی بات ہے واقعی. آپ روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں کیا کہ اذا جلست الى عالم، اگر کسی عالم کے پاس بیٹھو تو فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول، تو سننے کا شوق زیادہ ہونا چاہیے بنسبت بولنے کے. وتعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، جیسے اچھا بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی اچھا سننا سیکھو. واہ. اچھا سامع ہونا بھی ایک ہنر ہے. اور اگر سننے کا ہنر آ جائے نا، جی جی، حسن استماع آ جائے نا، حسن سماعت آ جائے نا، جی، تب کہتے ہیں ما من مؤمن یقعد ساعتا عند العالم، کوئی بھی مومن جی، ایک ساعت کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے، ناداہ ربہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے جلست الی حبیبی، تم میرے حبیب کے پاس بیٹھے تھے. عالم حبیب خدا. واہ. جلست الی حبیبی، اچھا. میرے حبیب کے پاس بیٹھے تھے. وعزتی وجلالی، پھر وہی قسم، قسم اہم قسم ہے یہ. جی جی. عزت و جلال کی قسم بڑی جو اہل بیت کے اس سے کھائی گئی عظمت کے لیے بیان کی جی. گئی تھی. عزتی وجلالی لاسکنتک الجنہ معہ ولا ابالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی کہ میں اسی کے ساتھ تم کو جنت میں رکھوں گا. سبحان اللہ. واہ. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے.
जैसा वो इतना बड़ा आलिम है, तुम इतने छोटे हो, नो टेंशन। बस संगत अगर हो जाए, संगत, मगर वही हुस्न इस्तेमा के साथ। जैसे बोलना सीखते हो वैसे सुनना सीखो। सुनना सीखो। चुनांचे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है जनाब अबू ज़र से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके दरमियान हजरत ने अबू ज़र से कहा, या अबा ज़र वल जुलूसु साअतन इंद मुज़ाकरतिल इल्म, हे अबू ज़र, एक साअत इल्मी गुफ्तगू में बैठना अहब्बु इलल्लाह मिन क़ियाम अल्फ लैला, खुदा के नजदीक 1000 रात के क़ियाम से अफजल है। कैसा क़ियाम? युसल्ली फी कुल्ल लैलतिन अल्फ रकअह, कि जिस रात में 1000 रकअत आदमी नमाज पढ़ ले, उससे कहीं ज्यादा साथ मेरे नजदीक महबूब है कि इंसान उस बज़्म में बैठे जहां इल्मी गुफ्तगू हो रही। वाह। या अबा ज़र, पैगंबर ने फरमाया, जी जी, या अबा ज़र वल जुलूस साअतन इंद मुज़ाकरतिल इल्म, एक साअत इल्मी मुज़ाकरे में बैठना खैरुन लका मिन इबादत सना, एक साल की इबादत से अफजल है। वो भी कैसा साल? सियामुन नहारुहा व क़ियामुल लैलुहा, जिसमें रातों में इबादत की गई और दिन भर रोजे रखे, दिन में रोजे रखे गए। ओहो, ये मर्तबा है, ये अजमत। मैं एक चीज पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, शरीयत में वाजिब की 2 किस्में हैं। जो हदीस सुनाने जा रहा हूं उसके ज़ैल में ये मुकद्दमतन पहले अर्ज। जी जी। वाजिब की 2 किस्में हैं, एक है वाजिब आईनी और एक है वाजिब किफाई। जी। वाजिब आईनी क्या है? जो सब के ऊपर वाजिब है। ठीक, सब पे नमाज वाजिब है, नमाज सब पर वाजिब है, रोजा सब पर वाजिब है। वाजिब किफाई क्या है? कि जब तक वो काम नहीं हुआ है सब पर वाजिब है। कोई ना करे तो सब गुनाहगार है। अच्छा। लेकिन 2-4 लोगों ने अगर कर दिया, काम हो गया। अच्छा, जैसे नमाज मैयत। जैसे नमाज मैयत, जी जी। जैसे गुस्ल मैयत, पढ़ा है जनाजा, कोई गुस्ल नहीं दे रहा, सब पे वाजिब, सब गुनाहगार है, सब पे वाजिब है। 2 आदमियों ने दे दिया, अब सबके ऊपर से वजूब हट गया। अच्छा। ये क्या है? वाजिब किफाई। जनाजे का हाल यही है, वाजिब किफाई है। कुछ लोगों ने कर दिया, आप पर वाजिब नहीं है। जब ये मुकद्दमा सुन लिया आपने कि क्या डिफरेंस है वाजिब आईनी में और वाजिब किफाई में, तो अब यहाँ रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। जा रजुलुन मिनल अंसार, पैगंबर के पास अंसार में से एक शख्स आया। अच्छा। फ़क़ाला इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर के पास आया। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह इज़ा हज़रत जनाज़तन औ हज़रा मजलिस आलिमिन, एक तरफ जनाजा है और एक तरफ क्लास चल रही है। अच्छा। मजलिस आलिमिन, किसी आलिम की मजलिस चल रही। अब मजलिस वो मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ बोला, हाँ, नशिस्त इल्मी चल रही है, इल्म गुफ्तगू हो रही है, बयान चल रहा है। अय्युहुमा अहब्बु इलैका अन अशहद, किधर जाए, आपको क्या पसंद है? अच्छा। अय्युहुमा अहब्बु इलैक, या रसूलल्लाह आपको क्या पसंद है, मैं किधर जाऊं? जनाजे में जाऊं या क्लास में जाऊं, दर्स में जाऊं, आलिम की बज़्म में जाऊं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, पैगंबर ने फरमाया, इन कान लिल जनाज़ति मन यतबउहा व यदफिनुहा, अगर कुछ लोग हैं जो जनाजा उठा सकते हैं, दफन कर सकते हैं, तो फ़इन्न हुज़ूर मजलिसिल आलिम अफ़ज़लु मिन हुज़ूर अल्फ जनाजा, तो एक आलिम की नशिस्त में, बज़्म में, मजलिस में बैठना अफ़ज़लु मिन हुज़ूर अल्फ जनाजा, 1000 जनाजों में शिरकत से बेहतर है। व मिन इयादत अल्फ मरीज़, 1000 मरीज की इयादत से भी बेहतर। व मिन क़ियाम अल्फ लैला, 1000 रात की इबादत से बेहतर अफजल है। व मिन सियाम अल्फ यौम, सुभान अल्लाह, 1000 दिन का रोजा। व अल्फ दिरहम यतसद्दक़ु बिहा अलल मसाकीन, 1000 दिरहम जो सदका किया जाए मसाकीन पर, उससे अफजल है मुज़ाकरा इल्मी में बैठ जाना। व मिन अल्फ हज्जतिन सिवल फरीदा, वाजिब छोड़ करके 1000 हज, वाजिब छोड़ करके, वाजिब तो वाजिब, देखिए वाजिब का टकराव किसी से नहीं है, ठीक है, वाजिब छोड़ करके सिवल फरीदा 1000 हज से अफजल है मुज़ाकरा इल्मी में बैठना। व मिन अल्फ गज़वा,
1000 غزوہ، غزوہ یعنی جنگ جو ہوتی ہے، جہاد، ہاں پیغمبر جہاد، سول واجب، واجب چھوڑ کر کے، فی سبیل اللہ بمالک و نفسک. تو اب ایک مذاکرہ علمی میں بیٹھنا 1000 جنازوں سے افضل، 1000 عیادت بیماروں کی، عیادت سے افضل، 1000 رات کی عبادت سے افضل. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر دین میں، مذہب میں، شریعت میں علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے، علم حاصل کرنے کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اب جو علم حاصل کرتا ہے اس کے فضائل ہو چکے نا، جی جی، کر چکا، اس کی توہین مت کرو. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کی نہیں بنتی الگ بات ہے، آپ کو سلام سلام. کسی کی توہین نہ کریں. جی. ایک قوم کا اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا انجینئر ہے، سمجھے آپ، اچھا عالم دین ہے، پڑھے لکھے آدمی کی توہین مت کرو. من اہان عالما فقد اہاننی. جس نے کسی عالم کی اہانت کی اس نے میری اہانت کی. ومن اہاننی فقد اہان اللہ. اور جس نے میری اہانت کی اس نے اللہ. وہی والا جو مومن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ. وہی اہانت کا بھی حال ہے. جس نے عالم کی اہانت کی اس نے میری کی، میری اہانت کی، اور جس نے میری اہانت کی اس نے اللہ کی، اللہ کی اہانت کی. اور جس نے اللہ کی اہانت کی فمصیرہ الی النار. جہنم میں. اس کا راستہ کہاں ہے؟ جہنم. تو جب عام عالم کی بات یہ ہے تو جو عالم دین ہو، جب عام عالم کی بات یہ، واہ، جو عالم دین ہو، ہاں، جو فقیہ ہو، اس کا کیا مرتبہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ من اہان فقیہا مسلما. جو کسی فقیہ کو جو ہے وہ کرتا ہے، لقی اللہ یوم القیامہ وہی علیہ غضبان. اگر کوئی کسی فقیہ کی توہین کرتا ہے تو کل کو قیامت میں وہ اس عالم میں ملاقات کرے گا اللہ سے کہ اللہ تبارک و ہوا علیہ غضبان، اللہ اس پر غضبناک. غضب. اور جس پر خدا غضب کر دے بس پھر کیا، پھر وہ وہی مصیر ہو الی النار. صحیح. اس کا راستہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. ایاک ان تستخف بالعلماء. خبردار، بچو، پرہیز کرو علماء کو ہلکا کرنے سے. بات اہانت کی نہیں ہے، تستخف، ان کو ہلکا کرنے سے پرہیز کرو. فإن ذلك یزری بک ویسیء الظن بک والمخیلۃ فی. عالم کی توہین، عالم کی اہانت، فإن ذلك یزری بک ویسیء الظن بک، تمہارے سلسلے میں لوگوں کو بدگمان کر دے گی. یعنی مطلب کیا ہوا؟ شاید مقصد یہ ہے اس کا کہ عالم کی توہین کرو گے تمہاری خود سماج میں کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی. نہیں رہ جائے گی. یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے معاشرے میں. ضرورت ہے کہ نا کہ جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری، جس نے میری اس نے اللہ کی. تو جو اللہ کی توہین کرے گا اس دنیا میں عزت دار بن کے رہے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا خبردار، ایاک ان تستخف بالعالم. خبردار، عالم کی توہین مت کرنا ورنہ خود تمہارے سماج اور معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. نہیں رہ جائے گی. اب جب یہ بات ہوئی تو اب آئیے فقہا کے سلسلے میں ایک دو حدیثیں اور سناتا ہوں. الفقہاء امناء الرسل. تو اب اگر یہ عالم فقیہ بھی ہے عالم کے ساتھ ساتھ تو یہ فقہا کیا ہیں؟ انبیاء کے امین ہیں. انبیاء کے امین. لیکن دین ہم تک کس سے پہنچا ہے؟ صحیح بات ہے. آج 1200 برس ہو گئے نا امام کو پردہ غیب میں گئے ہوئے. ہاں، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ فقہا کے ذریعے، فقہا کے ذریعے سے، ان کی جافشانیوں کے ذریعے سے. اور ایسے ایسے بزرگ ہمارے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ جھوٹے تربوز کھائے ہیں سڑک سے بین بین کے اٹھا اٹھا کر، اور ہم تک علم پہنچایا، دین پہنچایا ہے، علم پہنچایا. ایک بات بھائی، وہ بدگمانی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ظاہر دیکھ کے ظاہر دیکھ کے بدگمان ہو جاتے ہیں. اب سنیے آپ، ہیں دو باپ بیٹے ہیں، بڑے بزرگ ہیں. اچھا. نراقی، ملا احمد نراقی اور ملا محمد مہدی نراقی. یہ دونوں باپ بیٹے، بہت مشہور نام ہے. بہت مشہور نام ہے، اور دونوں کی اخلاقیات پر کتاب ہے. اچھا. جی ہاں. ایک کی ہے معراج السعادہ عربی میں، وہ فارسی میں ایک جلد ہے موٹی، اور دوسرے کی ہے جامع السعادہ عربی میں ہے 3 جلدیں اس کی. اچھا، ان دونوں حضرات کے کئی واقعات. ہاں، اسی کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. جو ہم لوگ بدگمانی پیدا کرتے ہیں ان بزرگوں سے، تو یہ بڑے گھر کے رہے ہوں گے، زمیندار گھرانے کے رہے ہوں گے. انہوں نے جب کتاب لکھی تو کسی فقیر منش آدمی نے
ان کی کتاب پڑھی اچھا. تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تو اثر کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ خود عالم بہت زبردست ہوگا، چلو ان کو دیکھا جائے کون ہے. اب جو آئے تو صاحب وہاں ہاؤ بھاؤ دیکھا، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، کوٹھی بھی ہے. تو اپنے دل میں اس نے سوچا یہ لوگ صرف لکھتے ہیں کتابوں میں، عمل نہیں ہوا. ہم کہ یہ اچھا اب آدمی کیا کرے بھائی، باپ دادا سے جب اس کو ملی ہے پراپرٹی برباد کر دے؟ نہیں، بلکہ اس کو کنٹینیو کرے. وہ اتنے بلند تھے مرحوم عراقی رحمت اللہ علیہ کہ اس کے نیت کو بھانپ لیا انہوں نے. اوہو، عالم دیکھیے واقعی صحیح. نیت کو بھانپ لیا. کہنے لگے اپنا وہ جو پذیرائی وغیرہ ہو گئی، کچھ مہمان نوازی ہو گئی، تو کہنے لگے یار کربلا چلو گے؟ اس فقیر سے کہا. کہنے لگے جی چلیے. اٹھو اٹھو فوراً چلو. وہ بیچارہ کیا کرنا، چل پڑا. اب اتنی ہڑبڑ میں نکلے کہ وہ اپنا کاسا بھول گیا. کون؟ وہی فقیر جو آیا تھا. اچھا. کچھ دور جب چلے گئے تو کہنے لگے حضور واپس چلیے. کیوں؟ کہنے لگے وہ میں اپنا کاسا بھول گیا ہوں آپ کے گھر پر. کہنے یار چلو میرے پاس پیسہ ہے، میں خرید دوں گا نجف پہنچے پہنچ گئے. اور وہ یوں قیمتی تھا، جتنا قیمتی تھا ہم دے دیں گے، اور نہیں ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال بہت اصرار کیا اس نے، واپس آ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھیا لے لو اپنا کاسا. لے لیا. کہ چلیے کہا آپ کہاں؟ کربلا چلنے لگا. کربلا نہیں جانا ہے مجھ کو، میں تم کو سمجھا رہا تھا. ہمارا ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے تم کو یہ ہو رہا تھا کہ صاحب اتنے بڑے آدمی اور بڑا تقوی کی بات کرتے ہیں. سب کچھ ہے میرے پاس جی. لیکن جب کربلا کی بات آئی امام حسین کی تو میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری زمین کا کیا ہوگا، میرے کھیتوں کی کٹائی کون کرے گا، میرے جانوروں کو چارہ. میں چل پڑا. اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک کاسا تھا، وہ بھی امام حسین کے نام پہ نہیں چھوڑ سکے. یہی سمجھانا تھا مجھ کو تم کو. تو بدزنی بھی اچھی بات نہیں، بالکل. ان علماء کے بارے میں کون کیا ہے، کس منزل پر فائز ہے، ہم اس کا ظاہر دیکھ کر کے نہیں طے کر سکتے. صحیح بات. آپ جائیے قم جائیے، مرحوم آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرعشی النجفی اچھا رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، برسوں شرف حاصل ہوا مجھ کو حرم میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا. اچھا. آج بگیسٹ لائبریریوں میں دنیا کی ان کی لائبریری کا شمار ہے. پتہ کیسے اکٹھا کیا؟ کیسے؟ اجارے کی، کرائے کی، ان کی نماز روزہ پڑھ کر کے جو پیسہ ملتا تھا اسی کتاب خریدتے تھے. اجارے کی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر کے اتنی بڑی لائبریری قائم. یعنی کسی کے اپنے باپ کی نماز پڑھوانا ہو تو پیسہ دیتا تھا تو اس سے کتاب خرید لیتے تھے. جی ہاں، کتاب خرید لیتے تھے. بلا وجہ تھوڑی کہا ہے کہ الفقہاء امناء الرسل. یہ فقہاء انبیاء کے وارث ہیں، اللہ امین ہے. یہ فقہاء انبیاء کے امین ہے. کب تک؟ ایک شرط ہے، ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک یہ دنیا دار نہ ہو. دنیا سے محبت نہیں، جب تک یہ دنیا دار نہ ہو. قیل یا رسول اللہ وما دخولهم فی الدنیا، یہ دنیا میں داخل نہ ہو جب تک، تب تک جو ہے وہ ان کی حیثیت. کیا مطلب ہے دنیا میں داخل ہونے کا؟ قال اتباع السلطان، دنیا داری کا مطلب حاکم کی پیروی نہ کریں، واہ، سلطان کی پیروی نہ کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، ہاں اگر عالم کوئی دنیا دار ہو گیا جی، یعنی سلطان کی پیروی کرنے لگا، فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، تو اپنے دین کو ایسے عالم سے بچاؤ. دوسری جگہ بھی اصول کافی میں بھی یہ روایت اس ٹائپ کی ہے کہ اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم فاحذروہم علی دینکم، اگر دیکھو علماء کو دنیا دار ہو گئے ہیں تو اپنا دین ان سے، اگر سلطان کے پیچھے چلے گئے. بچاؤ. شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو بہت سی جعلی حدیثیں آئی ہیں علماء کے ذریعے، وہ سلطان کے یہی بکے پیچھے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے، یہی اس طرح کے بکے ہوئے، بس وہی دنیا دار ہوئے کہ بس بچاؤ اپنے آپ کو، ان سے بچاؤ. وجہ بھی یہی ہے. امام نے جو سبب بتایا نا، ہاں بالکل. دیکھیں عشق، جی، عاشق، معشوق، یہ تین چیزیں ہیں نا، حب، حبیب، محبوب. مزاج عشق یہ ہے جی، کہ جو عاشق ہوگا جی، وہ اپنے معشوق کے گرد گھومے گا، واہ، ہے نا. واہ. اب اگر کوئی عالم عاشق دنیا ہے تو وہ دنیا کے پیچھے گھومے. تو اسی دنیا کے پیچھے گھومے گا، اس کو تمہارے
دین سے کیا مطلب ہے. صحیح بات. لہٰذا اگر ایسا عالم کوئی ہے تو اپنا دین ان سے بچاؤ. عالم ہونا تو بہت مشکل بات ہے. خدا ڈھنگ کا طالب علم ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. عظیم گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے. واقعی حالات کچھ برس پہلے بھی اور آج کل کے حالات دیکھا جائے بہت جگہ یہ دشمن سازش اپنی کر رہا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں ان کی لوگ بدگمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں. یہ احادیث آپ تک جو پہنچی ہے اس کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد واقعی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر وہ دنیا دار نہیں ہے تو پھر ہم روایت بھی اس کے سلسلے میں کہ دینار مرض ہے، عالم طبیب ہے. واہ واہ. اب اگر دیکھو کہ خود طبیب جو ہے مرض کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہاں بچو پھر تمہاری کیا علاج کرے گا تمہارا. صحیح بات ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو ناظرین پھر ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قضات أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخفى